بچ واو لکھو چا ایک مثال پوری ہوگی دوجی مثال شروع ہے اے با امرن تو بعد دو واواں نے کہ ایک واو ہے شاباش تے امرن تو پہلے واو لکھی ہے کتابت وچ ٹھیک ہے میرے کو تو کون سے میں ٹھیک کیتی تھی چلو شاباش شاباش واہ ہوں جی جی ہما عمل کے ضربا واعطي وعلم واخبر میں کر ومضروب واو کو لینا میں کرد مضروب ومعطن ومعلوم ومخبر میں کنرد پیچھے ایک مسئلہ پڑھیا سی پتر جی بیداں کے فعل متعدی بر چار قسم یاد ہے کٹ کے پڑھا انہوں پانچویں قسم ہے اسم مفعول کون ہے جی پانچویں قسم اسماء عاملہ کی کون ہے 22 بابوں کے جو اسم مفعول آپ نے پڑھے ہیں وہ عمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں 22 بابوں کے جو آپ نے اسم مفعول پڑھے ہیں گردانے وہ مراد ہے اور وہ عمل کرتے ہیں اسم مفعول جو ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے اسم مفعول یاد ہے یضرب سے تو بنائیاں پڑھیاں سمجھی فعل مجہول کیا کرتا ہے فعل مجہول اپنے مفعول بہی کو رفع دیتا ہے اور اس کو نائب فاعل بناتا ہے یاد ہے کہ کوئی نہیں فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولوں کو نصب دیتا ہے کون فعل مجہول نائب فاعل کو اور باقی مفعولوں کو حال کو تمییز کو نصب دیتا ہے اسم مفعول بھی اپنے فعل والا عمل کرتا ہے یعنی فعل مجہول والا عمل کرتا ہے کیا کہ اسم مفعول بھی اپنے فعل والا یعنی فعل مجہول والا عمل کرتا ہے جس طرح فعل مجہول نائب فاعل کو اور باقی کو اسی طرح اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے پانچویں قسم ہے آخنا اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے پانچویں قسم ہے اسم مفعول تو اسم مفعول اپنے فعل والا عمل کرتا ہے اسم مفعول اپنے فعل والا عمل کرتا ہے کس فعل سے یہ بنتا ہے فعل مجہول سے فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے مفعولوں کو نصب دیتا ہے باقی کو نصب دیتا ہے ہاں تو اسم مفعول کے عمل کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کے لیے شرطیں ہیں اسم مفعول کے عمل کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو کیا شرطیں ہیں ابھی دہرائی ہیں کہ اسم فاعل بمعنی حال استقبال ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی پر تب وہ عمل کرتا ہے اسی طرح اسم مفعول کے لیے بھی شرط ہے کہ بمعنی حال یا استقبال ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی پر اس کا اعتماد ہو تب یہ اپنے فعل مجہول والا عمل کرے گا شابہ اسم مفعول اپنے فعل والا عمل کرتا ہے لیکن وہی شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کی شرطیں ہیں لیکن وہی شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کی شرطیں ہیں یعنی اسم مفعول حال بمعنی حال یا استقبال ہو بمعنی ماضی نہ ہو ایک شرط اور دوسری شرط یہ کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد پکڑی ہو وہ 6 چیزیں کون سی ہیں مبتدا موصوف موصول ذوالحال حمزہ استفہام اور اطراف شاباش اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 5ویں قسم ہے اسم مفعول کیا ہے اسم مفعول
اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، نائب فاعل کو رفع، باقی کو نصب۔ مفعول کل 5 ہے، یاد ہے؟ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، ہاں، اور 2 منصوب اور ہیں، کون؟ حال اور تمجید، یاد ہے؟ ایسا بس۔ ویسے منصوبات زیادہ ہیں اوروں کو ملا کر، مشبہ بالفعل کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ مالا مشبہ بالیس کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ وہ 12 منصوبات ہیں، وہ اگلی نحو میں گن کر آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں صرف انہی کو سمجھیں جی۔ 5 مفعول، حال اور تمجیز 7۔ تو اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، نائب فاعل کو رفع، باقی کو نصب۔ اسم مفعول کے یہ عمل کرنے کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے، کہ اسم مفعول بمعنی حال یا استقبال ہو اور مذکورہ 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد ہو، اعتماد ہو، اس کا معنی کریں۔ چلو جی، 5واں اسم مفعول ہے بمعنی حال یا استقبال، اس واو دا معنی یا کرنا جی۔ عمل فعل مجہول والا کرتا ہے، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، من کر بھائی۔ اسم مفعول بمعنی آگنا پنجم تو مانا کرنا یارا کہ یہ تن 5ویں قسم اسم بمعنی حال یا استقبال، عمل فعل مجہول والا کرتا ہے، شبہ اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ۔ ہاں 5واں اسم مفعول بمعنی حال یا استقبال، عمل فعل مجہول والا کرتا ہے، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ۔ کل سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے جو مثالیں دی ہیں نا، یہ صرف پہلی مثال ہے، لیکن فعل جو متعدی ہوتا ہے، فعل مجہول ہمیشہ متعدیوں کا بنتا ہے، پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ تو متعدی کی 4 قسمیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو 4 مثالیں دیتے ہیں، لیکن مثال صرف پہلی ہے، کیا؟ اعتماد کس پر؟ مثال صرف ایک ہے، اعتماد کس پر؟ لیکن ہیں 4، کیونکہ فعل متعدی کی اور متعدی سے ہی فعل مجہول اور اسی سے ہی مفعول بھی اسم مفعول آتا ہے، اس لیے ساری مثالیں دی ہیں۔ بات سمجھیے؟ باقی وہ 6 چیزوں پر اعتماد کی پوری مثالیں نہیں دی، آپ خود بنا سکتے ہو، پہلے اسی ایک مثال کو سمجھو۔ گل سمجھیے؟ یہ ایک مثال ہے، کیا؟ صرف مبتدا پر اعتماد ہے اسم مفعول کا۔ 4 مثالیں دی ہیں، اس لیے کہ فعل متعدی جو ہے وہ کتنی قسم ہے؟ تو متعدی سے ہی فعل مجہول بنتا ہے اور فعل مجہول سے اسم مفعول بنتا ہے، اس لیے اتنی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال، زید مضروب ابوہ میں، مضروب اسم مفعول ہے، اس کا اعتماد ہے زید پر، یعنی وہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور ابو کو مضروب رفع دے رہا ہے، اس لیے کہ ابو اس کا نائب فاعل ہے۔ دسو زید مضروب ابوہ میں مضروب اسم مفعول ہے اور اس کا اعتماد ہے، اس کا ترکیب میں مبتدا اعتماد ہے، اعتماد ہے مبتدا پر، کون ہے وہ؟ جو کہ زید ہے، اور اسم اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ او تو دیکھیں گے تو پلے پر میری زیارت کر لا، ایک مضروب چھوٹی بات کر لی، ترکیب میں اس کی خبر بن رہا ہے، مبتدا کی خبر بن رہا ہے، لہذا مضروب ابو کو رفع دے رہا ہے، کیونکہ ابو مضروبن کا نائب فاعل ہے۔ ابو ہو نہیں، صرف ابو ہو تو مضاف لہ ہے ابو کا، بات ابو کی واو کی،
یہ مرفوع ہے، رفع کون دے رہا ہے؟ مضروب یہ ابو کیا بن رہا ہے مضروب ان کا؟ نائب فاعل کس کا؟ مضروب ان کا اب معنی سنیں، زید مارا گیا باپ اس کا، کیا معنی ہے؟ باپ اس کا، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال کہ مفعول بھی فعل متعدی بدو مفعول لیکن ایک پر اختصار جائز ہے۔ او آتا یاد ہے، باب آتا ہے تو امرن، یہ جو امرن موتن غلامہ درہمن، او موتین مکرمن تے پھر قانون لا کے موتن بنتا ہے۔ اس مثال میں موتن اسم مفعول ہے جس کا اعتماد ہے امر پر جو کہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، اور غلاموں کو رفع دے رہا ہے اس لیے کہ یہ غلام موتن کا نائب فاعل ہے، اور درہمن کو موتن نصب دے رہا ہے اس لیے کہ وہ اس کا مفعول بہی ہے۔ باب آتا ہے تو جب مجہول ہوتا ہے تو پہلے کو رفع دے کر نائب فاعل بناتا ہے، دوسرے کو نصب دیتا ہے، یہ مسئلہ پیچھے پڑھ چکے ہیں جی۔ شابہ دوسری مثال عمر معتن غلامہ درہمن، شابہ، اس مثال میں معتن اسم مفعول ہے ہے جس کا جس کا اعتماد ہے امر پر، عمر پر جو کہ اے امر بڑھیا عمر پر جو کہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ امر کیا ہے؟ جو کہ ترکیب میں مبتدا ہے اور یہ اس کی، اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور یہ عمل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ غلاموں کو، غلاموں کو رفع دے رہا ہے کیونکہ غلام اس کا، نائب فاعل ہے، اور درہمن کو اور درہمن کو نصب دے رہا ہے جو اس کا کیونکہ اس کا مفعول، آخنا کیونکہ اس کا کیونکہ اس کا مفعول ہے، مفعول بہی ہے، کیونکہ اس کا مفعول بھی مفعول بہی مفعول بھی ہے۔ تیسری مثال کے متعدی دو مفعولوں کی طرف ایک پر اختصار جائز نہیں ہو، باب علم تو یاد ہے، بکرن معلومن ابنہ فاضلن، یہ نبنو جو ہے نا وہ قانون پڑھیں گے کہ جب التقاء ساکنین ہو تو جو نون تنوین ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، وہ جڑا نکا جہ وچ لکھی دا اے معلوم من دا جڑا نون ہے نا تنوین، اس نو کسرہ دے کے اگے ملایا حمزہ وصلی وچوں ڈگ پیا، کون؟ ابن دا حمزہ جڑا قطعی ایک وصلی ہے، حمزہ قطعی وچ گھر اپنے دے کنا ہے تو گوانڈیاں دے گھر جو ہوئے تھے۔ چلو بکرن معلومن ابنہ فاضلن، اچھا جی پچھلی مثال دا معنی رہ گیا، امر دیا گیا غلام اس کا درم، کیا معنی ہے؟ امر نو کچھ نہیں ملیا، امر دے غلام نو درم دتا گیا۔ اچھا جی اب تیسری مثال، اس مثال میں معلومن اسم مفعول ہے، اس کا اعتماد ہے بکرن پر، بکرن مبتدا ہے، معلومن اس کی خبر ہے، اور معلومن ابن کو رفع دے رہا ہے اس لیے کہ ابن اس کا نائب فاعل ہے، فاضلن کو نصب دے رہا ہے اس لیے کہ فاضلن اس کا مفعول بہی ہے۔ ہاں جی تیسری مثال بکر معلوم ابنہ فاضلن، اس مثال میں معلوم مفعول ہے، اسم مفعول، یار کمال والی گل ہے یار، اسم مفعول، اس مثال میں معلوم اسم مفعول ہے جو کہ اعتماد پکڑے ہوئے ہے بکرن پر، اور بکرن، اور بکرن مبتدا ہے، اور یہ اس کی، اور یہ اس کی خبر ہے، یہ مطلب اعتماد پکڑنے کا جی ہے، اور ابن کو اور ابن کو معلومن معلوم رفع دے رہا ہے اس لیے کہ ابن اس کا، اس لیے کہ ابن اس کا نائب فاعل ہے، اور فاضلن کو نصب دے رہا ہے کون؟ معلوم، اس لیے کہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ چوتھی مثال او انباء کی،
اخبارہ سے خالد مخبر ابنہ عمرن فاضلن، اس مثال میں مخبرن اسم مفعول ہے جس کا اعتماد ہے خالد پر. کیا مطلب ہے اعتماد ہے؟ کہ خالد مبتدا ہے، مخبر اس کی خبر ہے. چونکہ شرطیں پائی گئی ہیں بمعنی حال استقبال بھی ہے، لہذا ابن کو مخبر رفع دے رہا ہے کیونکہ اس کا نائب فاعل ہے. امرن کو نصب دے رہا ہے کیونکہ یہ اس کا مفعول بہی ہے. فاضلن کو بھی نصب دے رہا ہے کیونکہ اس کا یہ مفعول بہی ہے. ہاں جی. چوتھی مثال خالد مخبر ابنہ عمرن فاضلا. ہاں. اس مثال میں مخبر اسم مفعول ہے جو کہ اعتماد پکڑے ہوئے ہے خالد پر. کیا مطلب؟ خالد اور اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ آخنا خالد مبتدا ہے، مبتدا ہے، مخبر اس کی خبر ہے. یہ خبر بننا ایو اعتماد ہے. کل دا لگا تو پرسوں دا پکوان یار کمال ہے. مخبر ابنہ کو رفع دے رہا ہے کیونکہ یہ اس کا نائب فاعل ہے. امرن مخبر امرن کو نصب دے رہا ہے کیونکہ یہ اس کا مفعول بھی ہے. مخبر فاضلن کو نصب دے رہا ہے کیونکہ یہ بھی اس کا نائب فاعل. یعنی خالد کا جو بیٹا ہے انہوں ایک گل دسی گئی ہے کہ امر فاضل ہے. گل سمجھیے. اے شاباش ہے. اے چار مثالیں آگے لیکن ہے ایک ہی. کیا اعتماد کس پر ہے؟ مبتدا پر ہے. لہذا جو عمل زوریبا کرتا ہے وہی مضروب کر رہا ہے، جو عمل اوتیا کرتا ہے وہی موتن کر رہا ہے، جو عمل علما کرتا ہے وہی معلوم کر رہا ہے، جو عمل اخبرا کرتا ہے وہی مخبر کر رہا ہے. کہ کوئی نہیں یہ گل ہے کہ جو یہ جن فعلوں سے بنتے تو مضارع سے ہیں اور ذکر ماضی کا کرتے ہیں کہ جو فعل مجہول عمل کرتے ہیں ان سے مشتق ہونے والا اسم مفعول بھی وہی عمل کرتا ہے. گل سمجھیا؟ پچھو آنکھ چوں تو جیسے منع کرنا جیسے زید مضروب ابوہ. ایک مثال. اور عمر معطن غلامہ درہما. اور بکر معلوم ابنہ فاضلا. اور خالد اور خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا. یا مخبرون پڑھ ابنہ تو یا مخبرون ابنہ پڑھ. اور خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا. بس اگے مانا کرو وہی عمل جو کہ زوریبا اور اوتیا اور علما اور اخبرا کرتے ہیں. ایک ایک کرتے ہیں اپنے نائب فاعل کو رفع، باقی مفعولوں کو کیا کرتے ہیں کہ پڑھ چکے ہو فعل مجہول کا عمل. یار کمال ہے. جو عمل یہ کرتے ہیں مضروب اور موتن اور معلوم اور مخبر کر رہے ہیں. چل بھائی وہی عمل جو کہ ضربہ اور اعطیہ اور علما اور اخبرا کرتے ہیں مضروب اور معطن اور معلوم اور مخبر کر رہے ہیں. اینا مثالاں دے وچ کہ اینا مثالاں دے وچ حد ہو گئی یار. اچھا یہ ایک مثال آ گئی ہے. اسم فاعل کی مثالیں دیکھیں. دیکھیے. اچھا جی موصوف کی مثال کیا تھی؟ آپ ضارب کی جگہ اسم مفعول رکھیں محتن. مررتو برجل مضروب ابوہ بکرا. دسیا بھی سی جڑا موصوف دا اعراب ہے او صفت ہے. غلطی کو نہ ٹھیک کیتی ہے نا ہیں پر لکھیا ضاربن کوئی لکھیا اتے پھر کیوں نہیں آیا جی؟ مررتو برجل مضروب ابوہ بکرن. گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل
کہ مارا گیا ہے کہ مارا گیا باپ اس کا. اب آگے بکرن کو بشک چھوڑ دیں, صرف اتنا پڑھ لیں, مررتو برجل مضروب ابو ہو, صرف اتنا, تو یہ مثال بن جائے گی. گزرا میں رجل کے ساتھ ایسا رجل کے مارا گیا ہے باپ اس کا, اندے ابے نو کٹ پئی. اب اس مثال میں مضروبن کا اعتماد ہے رجلن پر, وہ موصوف ہے, مضروبن اس کی صفت ہے, اور اپنے نائب فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ مثال بن جائے گی کس کی, کس پر اعتماد ہے, کس طرح مثال بنے گی؟ اچھا, اسی طرح آگے آپ موصول کی مثال جو دوسری مثال لکھی ہے اس میں آپ مضروب کو رکھیں اور امر کو ختم کر دیں. جاء نل مضروب ابو ہو, جاء نل مضروب ابو ہو, آیا میرے پاس وہ کہ مارا گیا ہے باپ اس کا. آیا میرے پاس وہ کہ, کس طرح مثال بنے گی؟ اب اس مثال میں مضروبو کا اعتماد ہے ال پر. کیا مطلب ہے کہ ال موصول ہے, مضروب اس کا صلہ ہے, اور اپنے نائب فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے. یہ مثال بن جائے گی کس کی, کس پر اعتماد؟ جاء المضروب ابوہ. بکر پھر نال نہیں لانا, پھر معنی غلط ہو جائے گا. آیا میرے پاس وہ کہ مارا گیا ہے باپ اس کا. اندی مثال سمجھ آئی؟ اچھا, اگلی مثال آپ بنا لیں ذوالحال کی. ٹھیک ہے, را کے بن کی جگہ اسم مفعول رکھے, ساری مثال ٹھیک ہے. کیا را کے بن کا اسم مفعول؟ جاءنی زیدن مرکوبن غلامہ فارسن. آیا میرے پاس زید دراں حالے کے سوار کرایا گیا ہے غلام اس کا گھوڑے پر. آیا میرے پاس زید دراں حالے کے سوار کرایا گیا ہے گھوڑے پر. اب اس مثال میں مرکوبن کا اعتماد ہے زید پر, یعنی زید ذوالحال ہے, مرکوبن اس کا, اور مرکوبن اپنے نائب فاعل اور فارسن مفعول بہ کو نصب دے رہا ہے. اس طرح بن سکتا ہے. گل سمجھیے؟ اے شاباش. یا اگر اور مثال بنانی ہو تو غلام کو نکال دیں. جو مثال بن سکتی ہے جاءنی زیدن مرکوبن فارسہ, یوں بنا لیں جاءنی زیدن مرکوبن, آیا میرے پاس زید دراں حالے کے سواری بنایا گیا ہے گھوڑا اس کا. مرکوب بنایا گیا گھوڑا, بیٹھا کون ہے پاویں کوئی ہوگی جی. اس طرح بھی مثال بن سکتی ہے. کس طرح؟ جانی. اب مرکوبن کا اعتماد ہے زید پر, یعنی زید ذوالحال ہے, یہ اس کا حال ہے, حال بن رہا ہے, اور اپنے نائب فاعل فارسو کو رفع دے رہا ہے. اس طرح بھی مثال بن سکتی ہے. اگلی مثال واضح ہے, اسم فاعل کی جگہ اسم مفعول رکھ دیں. کس طرح؟ لیکن آگے صرف زید رکھنا ہے, امر ختم ہے جی. مضروب زید, کیا؟ لیکن اب عمل اسم ظاہر میں نہیں ہوگا, وہ ضمیر ہوگی اس کے اندر جو اس کا نائب فاعل بنے گی. کیا مارا گیا ہے نہ اپنا استغفر اللہ, ٹھیک ہے وہ غلط ہو گیا. مضروب زید, ٹھیک ہے, مضروب زید, مضروب زید میں مضروب کا اعتماد ہے حمزہ استفہام پر, اور اپنے نائب فاعل زید کو رفع دے رہا ہے. معنی کیا ہے؟ کیا مارا گیا ہے زید, کیا مارا گیا ہے زید. مضروب زید,
مضروب زید. تو اسم مفعول کا اعتماد ہے حمزہ استفہام پر اور عمل کر رہے کیا کر رہے زید نائب فاعل کو رفع دے رہا ہے. کس طرح مثال بنے گی کیا مارا گیا ہے زید. اچھا آگے جو مثال تھی حرف نفی کی قائم لازمی ہے آپ اس کی جگہ مضروب لے جائیں تو مثال بن جائے گی ما مضروب زید. ما مضروب زید. مضروب اسم مفعول ہے اعتماد ہے حرف نفی پر اور اپنے نائب فاعل زید کو رفع دے رہا ہے. معنی کیا ہے نہیں مارا گیا زید. نہیں واپس چلیں. ایک مثال آپ نے کتاب کے اندر پڑھی ہے مبتدا پر اعتماد. صفت پر اعتماد کی مثال کس طرح بنے گی مررتو برجل مضروب ابوہ. گزرا میں رجل کے پاس سے ایسا رجل کے مارا گیا ہے باپ اس کا. موصول کی مثال جاء المضروب ابوہ. آیا میرے پاس وہ کہ مارا گیا ہے باپ اس کا. جاءنی زید مرکوبا فرسہ. آیا میرے پاس زید درا حال کے سواری بنایا گیا ہے گھوڑا اس کا. مضروب زید کیا مارا گیا ہے زید. ما مضروب زید نہیں مارا گیا زید. اس طرح یہ ساری مثالیں بن گئی. بات سمجھی اگے پڑھو ششم صفت مشبہ لیکن انہاں پڑھنا ہے جنہ پکانا میں تو رگا شابہ جی. عمل فعل اتقنت بشرط اعتماد مذکور چون زید حسن غلامہ ہما عمل کے حسن میں کد حسن میں کند. چلو جی. اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 5ویں قسم ابھی آپ نے پڑھی ہے اسم مفعول. 6ٹھی قسم ہے اس کا نام ہے صفت مشبہ. کیا ہے صفت مشبہ. اچھا جی اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق ہوتا ہے. اسم فاعل میں جو صفت ہوتی ہے اس میں دوام تجدد ہوتا ہے. کبھی صفت عارض ہوتی ہے کبھی ختم ہوتی ہے. صفت مشبہ میں صفت کا دوام ہوتا ہے بغیر تجدد کے. وہ شے ہمیشہ ہوتی ہے اس میں انقطاع نہیں ہوتا. ابھی یہ بات آپ کے کھانے میں نہیں پڑی. جو لازمی ہے نا باب لازمی ثلاثی مجرد کے کون خاص کر کے فاعولا جو باب ہے فاعولا یفعولو اس سے جو اسم فاعل آتا ہے نا اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں صفت تو ہے ہی نا مشبہ کہتے ہیں. حاشیے پر لکھا ہوا ہے بے اسم فاعل کی طرح تثنیہ بھی ہوتی ہے جمع بھی ہوتی ہے مذکر بھی ہوتی ہے مؤنث بھی ہوتی ہے. شریف شریفان شریفون شریفتن شریفتان شریفات ہے نا تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ساری. اس لیے اس کو مشبہ کہتے ہیں. لیکن ہے صفت مطلب کیا ہے کسی کے ساتھ قائم ہے جی. تو مسئلہ سمجھے کہ صفت مشبہ جو ہوتی ہے نا اس میں دوام ہوتا ہے بغیر انقطاع کے. اس میں یعنی یہ شے جب سے اس شے یہ صفت اس کو جب سے لگی ہے اس وقت سے اب تک اور اب سے آگے تک جب تک یہ فنا نہیں ہوتا یہ صفت قائم دائم ہے. بات سمجھیا. تو جب صفت میں دوام ہو تو پھر زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے جی کہ زمانے حال میں یہ کام کر رہا ہے یا زمانے استقبال میں کرے گا یا زمانے ماضی میں اس نے کیا تھا. جہاں دوام ہونا بغیر انقطاع کے وہاں زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا. تو مسئلہ سمجھیں. 6ٹھی قسم کوئی گل تو پلے پئی کو نہیں ہے دھیان کرو. 6ٹھی قسم
اسماء عاملہ کی وہ ہے صفت مشبہ. وہ کون ہے؟ باب لازمی فاعولا یفعولو سے جو چوتھے نمبر پہ صیغہ آتا ہے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. حسنا یحسنو حسنن فہوا، شارفا یشرف شرفن فہوا. یہ باب فاعولا کا جو چوتھے نمبر پہ صیغہ آتا ہے، باقی بابوں میں چوتھے نمبر والے صیغے کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ. اے جڑے انہاں پنجاں نوں اسماء صفات بھی کہندے ہیں. یاد ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صیغہ اسم تفضیل تے صیغہ مبالغہ. انہاں پنجاں نوں اسماء صفات بھی کہندے ہیں. یہ سارے صفت، کیونکہ کسی کے ساتھ قائم ہے صفتیں ہوتی ہیں. تو صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں شے ہوتی ہے ہمیشہ لیکن انقطاع کے ساتھ، اور صفت مشبہ میں انقطاع نہیں ہوتا کہ یہ صفت ہمیشہ ہے. یہ صفت ہمیشہ ہے. جب ہمیشہ ہے تو پھر زمانے کا لحاظ نہیں ہوگا کہ پہلے تھی یا اب ہے آگے نہیں، یا آگے ہوگی اب نہیں. تو فاعلا یا فولو باب لازمی ہے. باب لازمیوں کا مفعول ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اور فاعل ہوتا ہے. یار لازمی کا صرف تعریفہ کنی باری پڑے. فعل لازمی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی کو بچاتا ہے. وہ کی کئی پنی سی یہ گل پکوائی سی نا. تو فعل لازمی کا صرف فاعل ہوتا ہے. اس کو اگر مجہول بنانا ہو تو وہ با کے ذریعے اس کو متعدی کرنا پڑتا ہے. جی بے ہی ساتھ لگانی پڑتی ہے. صفت مشبہ یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. صفت مشبہ بھی کیا مطلب؟ جس طرح فعل لازمی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. ہاں جی کیا کہ اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے 11 قسموں میں سے چھٹی قسم ہے صفت مشبہ. تو صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. آخنا صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی فعل لازم کو رفع دیتا ہے. فعل لازم کو شابہ سے. جس طرح فعل لازم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. اے مطلب ہے کہ پہلے فعلوں کا عمل تو پیچھے بیان ہو چکا ہے. یار فعل لازمی کا صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا. جی لازمی ہے اس لیے کہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے. جی کمال گل ہے یار. پھر آخ تم اسماء عاملہ کی 11 قسموں میں سے چھٹی قسم ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح فعل لازمی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. بات سمجھیے؟ جس طرح فعل لازمی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. شرطیں صفت مشبہ میں زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا. کہ ہوتا ہے؟ لہذا زمانہ بمانہ حال استقبال والی شرط اس میں نہیں ہے. اس میں کیونکہ اس میں زمانے کا وہ صفت ہمیشہ ہے. جب ہمیشہ ہے تو پھر حال استقبال والا اور ماضی میں بمانہ ماضی نہ ہو، یہ بات ختم ہو گئی. لہذا صفت مشبہ کے عمل کرنے کے لیے بمانہ حال استقبال ہونا یہ شرط اس لیے کہ اس میں زمانے کا لحاظ. باقی دوسری شرط ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی پر تب عمل کرے گا. تو صفت مشبہ میں چونکہ زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا، وہ وصف ہمیشہ ہوتی ہے. صفت مشبہ بنتی تب ہے کہ صفت ہمیشہ ہے.
کبھی ہو کبھی نہ ہو تو وہ اس میں فاعل ہوتا ہے. تو لہذا زمانے والی شرط ختم ہو گئی کہ بمعنی حال استقبال ہو. اور دوسری شرط اس میں بھی ہے کہ 6 چیزوں میں سے کسی پر. کون سی 6 چیزیں؟ اے شاباش. کیا کیا بھائی؟ صفت مشبہ اس میں چونکہ دوام ہوتا ہے، اس میں چونکہ دوام ہوتا ہے اس لیے زمانے والی شرط اس میں نہیں ہے. نہیں ہوتی. کیا کہ بمعنی حال یا حال استقبال ہو یا تب اٹھا کم بمعنی حال استقبال ہو تو تب عمل کرے گا، یہ شرط اس میں. نہیں ہے. کیونکہ صفت مشبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صفت ہمیشہ ہے. جی لیکن لیکن دوسری شرط اس میں پائی جاتی ہے. تو دیکھ لے گا نہیں بشرط اعتماد مذکور ذرا. لیکن دوسری شرط اس میں پائی جاتی دوسری شرط اس میں بھی ہے. دوسری شرط اس میں بھی ہے. صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے لیکن اعتماد شرط ہے. آخنا صفت مشبہ کے لیے یہ جو شرطیں ہیں نا یہ اس میں فاعل کی ذات اسم مفعول کی ذات کے لیے نہیں ہے کہ اسم فاعل تب بنے گا جب یہ شرطیں ہوں گی. کس لیے ہیں؟ عمل جب مرنے اس کے کام کے لیے ہیں کہ یار صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانے کا لحاظ نہیں ہے. زمانے کی شرط نہیں ہے. زمانے کی شرط نہیں یہ ہے. تیسرا پڑھ رہے ہیں تو شرطیں بار بار پکوائیاں نے جی. زمانے کی شرط نہیں ہے بلکہ لیکن اعتماد شرط ہے. شرط ہے. صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے اس لیے کہ اس میں زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا، وہ صفت ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن اعتماد شرط ہے یعنی 6 چیزوں میں سے کسی پر کسی ایک پر اعتماد پکڑے ہو. ہاں جی کیا کہیں؟ صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے کیونکہ اس میں دوام ہوتا ہے. کیونکہ اس میں دوام ہوتا ہے. ماضی حال استقبال کا لحاظ نہیں ہوتا کہ یہ صفت پہلے تھی اب نہیں یا اب ہے پہلے نہیں. اس لیے زمانہ شرط نہیں ہے لیکن اعتماد شرط ہے. کیا مطلب ہے کہ صفت مشبہ تب عمل کرے گا جب اس کا 6 چیزوں میں سے 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہوگا. کون سی؟ مبتدا موصوف موصول الحال حمزہ استفہام و اشرف. تو 11 قسموں میں سے چھٹی قسم ہے صفت مشبہ. یہ جو باب فا اولا یف اولو ہے اس کے چوتھے سیغے کو اسم فاعل نہیں صفت مشبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں دوام ہوتا ہے جی، انقطاع نہیں ہوتا. تو صفت مشبہ چونکہ لازمی سے بنتا ہے تو فعل لازمی کیا عمل کرتا ہے؟ تو صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اور صفت مشبہ کے عمل کے لیے زمانہ شرط نہیں اس لیے کہ اس میں زمانے کا لیکن اعتماد شرط ہے یعنی 6 چیزوں میں سے کسی پر وہ 6 چیزوں میں سے جو موصول ہے نا موصول اس پر اس کا اعتماد نہیں ہوگا. کیوں کہ الف لام موصولہ جو ہے وہ صرف اسم فاعل اسم مفعول پر آتا ہے. جو الف لام صفت مشبہ آگے اسم تفضیل آ رہا ہے ان پر آتا ہے وہ موصولہ نہیں ہوتا. وہ جو الف لام صفت سمجھائیے جب الف لام موصولہ نہیں ہوگا تو اس کا موصول پر تو 6 چیزوں پر اس کا اعتماد نہیں ہوگا 5 پر ہوگا. کن پر؟ بات سمجھیا؟ چھٹا کون؟ چونکہ اس پر آنے والا الف لام جو ہے وہ موصولہ اس لیے اس کا موصول پر اعتماد بھی نہیں ہوگا. تو باقی رہ گئے کتنے؟ 5. یہ بات ذہن میں رہے. اچھا جی اب اس کی مثال ایک ہی مثال دیتے ہیں. زید حسن غلامہ. حسنا یحسن سے حسن بھی صفت مشبہ ہے حسین بھی صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ کا واحد صیغہ واحد کتنے وزنوں پر آتا ہے وہ اگلی صرف کی کتاب میں تفصیل آئے گی.
بات سمجھیے. اسم فاعل تو ایک ہی وزن ہے نا ثلاثی مجرد کا, کیا؟ فاعل. لیکن صفت مشبہ فعیل کے وزن پر نہیں آتا, صرف بہت سارے وزن ہیں. ایک وزن یہ ہے کیا؟ فعیل. یہ دوسرا وزن ہے فاعل. بہت سارے وزن ہیں صفت مشبہ کے, واحد کے صیغے کے. آگے تثنیہ جمع تو علامتیں لگا کر بنتے ہیں اور مؤنث تا لگا کر بنتی ہے. تو زید حسن غلامہ میں حسن صفت مشبہ ہے, اس کا اعتماد ہے زید پر, یعنی زید مبتدا ہے, یہ اس کی خبر ہے, اور اپنے فاعل غلام کو رفع دے رہا ہے. آکھو زید پہلی مثال صفت مشبہ کی ایک ہی ہے. زید حسن حاسو نہیں ہے, حسن غلامہ. اس میں حسن صفت مشبہ ہے جو کہ اے حاسونا یحسونوں سے, جی, جو کہ ترکیب میں مبتدا, جو کہ جس نے اعتماد پکڑا ہوا ہے وہ زید پر, زید پر جو کہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے. لہذا حسن عمل کرے گا, کر رہا ہے غلام یعنی اپنے نائب فاعل اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے غلام. یہ تو مطلب نہیں کہ اسم مفعول دی بات تو بعد پوری کتاب نائب فاعل ہی ہونے آخر تک جی اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے. ہاں آخر جیسے زید حسن غلامہ, اس مثال میں حسن صفت مشبہ ہے جس نے اعتماد پکڑا ہوا ہے زید پر, جو کہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر بن رہا ہے, اور یہ عمل کر رہا ہے غلام میں, اور یہ عمل کر رہا ہے غلام میں, اس کو رفع دے رہا ہے کیونکہ غلام اس کا کیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ زید حسین ہے, غلام اس کا کی معنی ہے زید حسین ہے غلام اس کا. حسن کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ کہ غلام کے ساتھ ہیں؟ اے مطلب ہے اے نسبت چنگے پاسے ہو جائے تو گل بن جاندی. آ بندہ ایندا پتر زمانے دا علامہ ہی, اور آپ پاویں کھوتیاں چراندا ہوے گا, لیکن ایتھے جے نسبت کڈی گل بنی نا جی, بندے ہن پہ والے کیا بات ہے, پہلا کوئی وچ کوئی خوبی کوئی نہیں نا جی, سمجھ آئی نا جی. ایویں آکھو آ بندہ ایندا پتر ہی او جنے ڈاکا مارا سائیں مرجے تسی ہو جی. اے جے نسبت کڈی دی نسبت نال حالانکہ ذاتی طور بندے وچ کچھ بھی نہیں ہوندا, لیکن جے نسبت دوجے پاسے جوڑو تے اچھائی تے برائی ادھے آن لگدی ہے جی. سمجھ آئی ہے جی. چلو جی, چھٹی قسم صفت مشبہ, عمل اپنے فعل والا کرتا ہے, کرتی ہے, دونوں طرح ٹھیک ہے. اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ, لیکن سوائے کس کے؟ اور زمانہ بھی شرط, کیونکہ اس میں دوام ہوتا ہے. جیسے زید حسن غلامہ, وہی عمل جو کہ حاسو نہ کرتا ہے, حسن کر رہا ہے. حاسو نہ کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو, حسن بھی. شاباش. چھٹی صفت مشبہ, عمل اپنے فعل والا کرتا ہے اعتماد مذکورہ کی شرط کے ساتھ. جیسے زید حسن غلامہ, وہی عمل جو کہ حاسونا کرتا ہے, حاسونا یحسونو حاسونا کرتا ہے, اور حسن کر رہا ہے. اور کہندا معنی ہے حسن کر رہا ہے. مانا کر بے چھٹی قسم صفت کوئی تھوڑا دھیان کیتا وچ اور ٹھوکی جملے خراب ہو جاندے نے جی. جی عمل اپنے کہ جلم نہیں خراب ہوندے. اعتماد مذکورہ کی شرط کے ساتھ, جیسے زید حسن غلامہ, وہی عمل جو کہ حسنا کرتا ہے حسن کر رہا ہے. شاباش, گل سمجھی جی. تو پانچویں قسم کون ہے؟ اور چھٹی ایک مسئلہ پڑھیا ہے سبق دا, سمجھے جی. انواع کو 2 منٹ سے پھر